بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اہم ترین خبریں ہیں اور پاکستان میں لگتا ہے کہ کچھ انقلاب آنے لگا ہے، اور اگر یہ واقعی جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، یہ قوانین اگر پارلیمان پاس کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ پاکستان میں میں کہتا ہوں 75 سال میں تک ایسا کوئی کام نہیں ہو سکا جو یہ ہونے جا رہا ہے 75 سالہ تاریخ میں۔ فوجداری قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، عدالتی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ترمیمی بل آ رہا ہے۔ کوئی کیا کہنا چاہیے، سینکڑوں قسم کی ترامیم کی جا رہی ہیں، اور اس وقت جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں فوجداری سے متعلق، قانون شہادت جو آگے میں ڈیٹیل دوں گا، وہ سب کے سب تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس وقت ہم جو قوانین رائج ہیں، اور اس میں 1898 کا کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہم 1898 کا لے کے چل رہے ہیں، 1898، اور اب ہم رہ رہے ہیں 2022 میں، اور 1860 کا پاکستان پینل کوڈ، اس سے بھی پرانا 1860 کا، پھر 1978، 1984، ان پہ ہم سارا ہمارا عدالتی نظام اور جو پروسیکیوشن کا نظام ہے انہی پہ چل رہا ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں قانون شہادت بھی آ جاتا ہے، اور کرمنل لاز آ جاتے ہیں، یہ سب کے سب فورینزک سائنس ایجنسی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ہونے جا رہی ہیں تبدیل، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، عدالتوں سے بڑے بڑے مجرم رہا ہو جاتے ہیں، اور عدالتوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس صحیح طور پہ تحقیقات کر کے صحیح چالان پیش نہیں کیا جاتا، اور جو تحقیقات ہوتی ہیں اس میں اتنے سکم چھوڑ دیتی ہے پولیس، FIA، جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ملزمان بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک انقلاب آنے لگا ہے، اور یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پاکستان پینل کوڈ 1860 میں ترامیم ہو رہی ہیں، قانون شہادت آرڈر 1984 میں ترامیم ہو رہی ہیں، اور کرمنل لاز پاکستان پریزن رول 1978 میں ترامیم کی جا رہی ہیں، رحم کی اپیل سے متعلق، اور دارالحکومت میں کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2021 کا ڈرافٹ بل، اور اسلام آباد میں فورینزک سائنس ایجنسی 2021 کے بارے میں یہ آ رہا ہے ایک بہت بڑا۔ اس کا وزیر اعظم نے اپروو کر دیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور یہ 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا۔ اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ FIR کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہوگی، ٹرائل کا طریقہ کار، اپیل، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ذرائع سے شواہد اکٹھے کرنا، اور فوجداری نظام میں بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ جدید آلات کا استعمال، پلی بارگین کا طریقہ کار میں تبدیلی، اور ویڈیو کو شواہد کے طور پہ استعمال کرنا شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 2-3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، ایک اسلام آباد کا، ایک لاہور کا، جس میں شروع میں پولیس نے بھی اور حکومتی ادارے، عدلیہ سب متحرک ہوئے، ملزمان پکڑے گئے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے آپس میں ہی صلح کر لی، جو کہ سوسائٹی میں انریسٹ پیدا کرنے کا اور خواتین کو بے لباس کرنے کا معاملہ تھا۔ وہ خواتین نے ہی معاملات طے کر لیے، اور اب حکومت کیا کرے، پولیس کیا کرے، اور عدالتیں کیا کریں۔ تو اس لیے اس میں کافی ساری جو ترامیم ہیں اگر یہ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے معاملات بھی ایڈریس ہو سکیں گے۔ اور اس میں اب ایک اور بھی ہے کہ تھانوں کو تگڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پولیس اسٹیشن ہیں ان کو براہ راست بجٹ نہیں ملتا، وہ DPO آفس اور DIG آفس اور IG آفس وہیں تک رہ جاتے ہیں، انہوں نے پھر آگے بجٹ دینا ہوتا ہے، تو وہ پھر پہنچتا نہیں ہے، وہ اوپر ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ FIR درج کروانے جاتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی وہ جو ہے FIR درج کرنے کا کاغذ، پینسل اور سارا کچھ وہ بھی اسی متاثرہ پارٹی سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا جا رہا ہے۔ عام جرائم کے مقدمات میں 5 سال تک سزا کے لیے پلی بارگین ہو سکے گی۔ عام جرائم کی سزا 5 سال سے کم ہو کر صرف 6 ماہ رہ جائے گی، یعنی جیلوں سے ذرا رہائی۔ پری بارگین اگر
آپ ملینز اور بلینز والوں کو یہ حق دیتے ہیں تو پھر چھوٹے نیچے بھی پلی بارگین کا قانون لایا جا رہا ہے۔ لیکن قتل اور زیادتی، دہشت گردی، غداری، سنگین مقدمات میں پلی بارگین نہیں ہوگی، معمولی جرائم میں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو ترامیم تجاویز کی گئی ہیں اس میں موبائل فوٹیجز، تصاویر، آڈیو ریکارڈنگز کو بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا، ماڈرن ڈیوائسز کو بھی بطور شہادت کے طور پہ قبول کیا جائے گا، فورینزک لیبارٹری سے ٹیسٹ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا خواتین کو بے لباس کرنے کے معاملے میں ہر طرح کا ثبوت موجود ہے، لیکن لڑکی نے کہا میں تو انکار کرتی ہوں، میں تو پہچانتی نہیں ہوں یہ۔ اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ لڑکا تھا وہ بھی دوڑ گیا، اور مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کتنے کروڑ لے لیے، اتنے کروڑ دے دیے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ایک اور یہ جی کہ پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او کم سے کم سب انسپیکٹر کے عہدے کا افسر ہوگا، اور سیکشن بی کم عمر بچوں کے لیے سیکشن 29 کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے بعد اس میں سی آر پی سی سے اس سیکشن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مجسٹریٹ لیول کی سطح پہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سیکشن 32 کا دفعہ 32 کا مجسٹریٹ ہوتا ہے جی، اس مجسٹریٹ کو 3 سال اور 45,000 روپے جرمانہ دینے کی اجازت تھی، اب اس کو 1 لاکھ روپے تک وہ جرمانہ دے سکے گا، 5 سال تک وہ سزا دے سکے گا۔ جو سیکنڈ کلاس درجہ دوم کے مجسٹریٹ ہوں گے ان کو 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا کا اختیار ہوگا۔ جو کلاس سی کے درجہ سوم کے مجسٹریٹ ہوں گے ان کو 1 سال اور 25,000، یعنی نیچے تگڑا کیا جا رہا ہے مجسٹریسی نظام کو۔ خواتین کی گرفتاری، کسی خاتون کو کوئی مرد گرفتار نہیں کر سکے گا، خاتون کو خاتون ہی گرفتار کرنے جائے گی، پولیس ہوگی، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایک اچانک معاملہ آ گیا اور اس میں غیر معمولی حالات میں اگر یہ کرنا پڑا تو خواتین کو ملزم خاتون کو چھوا جا سکے گا، ادروائز میل جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور خواتین کی جو پولیس ہے فیمیل پولیس وہ گرفتار کرے گی تو سچویشن کے مطابق۔ اور اس کے بعد سیکشن 54 میں جی کسی بھی شخص کی گرفتاری سے متعلق شک کی بنیاد پہ گرفتار کیے جانے کے فوراً بعد پولیس افسر تھانے کے انچارج کو فوری آگاہ کرے گا۔ یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو وہ پھر پولیس افسر کو اپنے افسر کو آگاہ کرے گا، اور اگر وہ مطمئن ہوا تو گرفتاری کو باقاعدہ تحریری طور پر لایا جائے گا۔ یہ قانون پہلے سے بھی موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن کئی دن پولیس اپنے پاس رکھتی ہے، پولیس یا کوئی بھی جو بھی ایجنسی اٹھاتی ہے۔ تو ایک اور چیز اس میں کی جا رہی ہے 54، جس کے مطابق گرفتار شخص کو اس کی گرفتاری کی وجوہات سے پہلے آگاہ کیا جائے گا، پہلے وجوہات بتائی جائیں گی، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور اہل خانہ کو بھی بتایا جائے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر گرفتار ہونے والے کو وکیل تک رسائی دی جائے گی، اس کا وکیل جا کے مل سکے گا، وکیل اور گرفتار ہونے والے شخص کی گفتگو کوئی نہیں سنے گا، یہ ایک دیا جا رہا ہے۔ سیکشن 54 کے مطابق کہ پولیس افسر کسی شخص کو گرفتار کرنے سے قبل اپنی شناخت ظاہر کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ سول کپڑوں میں جاتے ہیں، اٹھا کے لے آتے ہیں، گرفتار شخص کی گرفتاری کا دستاویز تیار ہوگی، اور پھر خاندان بھی آن بورڈ ہوگا، اس کے دستخط ہوں گے۔ سیکشن 54 میں بھی ایک اور تبدیلی کہ ضلع میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا جہاں نوٹس بورڈ پر گرفتار ہونے والے اور گرفتار کرنے والے افسر کا نام درج کیا جائے گا۔ تو یہ ساری ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد گرفتار ہونے والے شخص کو گرفتاری کی وجوہات اور ضمانت ہونے کی صورت میں ضمانت کے حق میں بارے میں آگاہ کرنے کا پابند ہوگا۔ سیکشن 54 میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور سیکشن 54 جی کے مطابق کہ کسی بھی گرفتار ہونے والے شخص کا فوری طبی معائنہ کروایا جائے گا، خاتون کی صورت میں خاتون میڈیکل افسر کرے گی۔ شناختی دستاویزات بلاک کرنے کا ہے جی کہ کسی اشتہاری شخص کی پراپرٹی کے ساتھ ساتھ اب شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹس اور بینک کارڈ بلاک کرنے کی بھی تجویز ہے۔ کوئی بھی پکڑا گیا یا اشتہاری ہو گیا تو یہ سزائیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ سیکشن 88 میں اضافے کے بعد کسی اشتہاری شخص کے خلاف یہ تمام کارروائی ہو سکے گی، اور سرنڈر کی صورت میں عدالتی احکامات پر شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بحال کی جا سکتی ہیں، یعنی سخت اشتہاری کا جینا حرام ہو جائے گا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ پریس آرڈیننس 1963 میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔
پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے مطابق مطبوعات اور اخبارات شامل ہیں جی۔ اب اس سے پریس، نیوز پیپر، نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن آرڈیننس 2002 کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، جس کے مطابق غداری میں ملوث ہونے اور قابل اعتراض مواد کو پکڑ کر اس کی تیاری کے مقام کے لیے سرچ وارنٹ جاری کیے جا سکیں گے۔ ریپ کیسز میں DNA ٹیسٹ لازمی قرار ہے جی، اور اس میں بھی کچھ مزید ایڈیشنز کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ سیکشن 156C DNA ہوگا، اور یہ ٹیسٹ اگلے 72 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ DNA سیمپل کے حوالے سے تمام معاملات کو خفیہ معلومات کو خفیہ رکھی جائیں گی۔ گریڈ 19 کے اوپر کا افسر اس بارے میں ریکارڈ کنٹرول کرے گا۔ بچوں اور خواتین کو شامل تفتیش کرنے کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس میں 15 سال سے کم عمر بچے یا بچی اور 65 سال سے زائد عمر کی خواتین کو تھانے نہیں بلایا جائے گا انویسٹیگیشن کے دوران، اور کسی کیس میں ان سے تفتیش ضروری ہوگی تو رہائش گاہ پر تفتیش ہوگی جی ان سے۔ آڈیو ویڈیو کے ذریعے بھی بیانات، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں گے۔ سیکشن 161 میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس میں پولیس اہلکار اس ریکارڈ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جائیں گے، یہ بھی تبدیلی ہے، تاکہ پہلے جو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو دباؤ تھا، یہ چیز جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دستخط زبردستی دستخط لیے گئے، جیسے اسحاق ڈار صاحب کا ہمارے سامنے کیس موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جی سیکشن 64 میں ترمیم کے بعد مجسٹریٹ کی عدالت میں کراس ایگزامینیشن بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی جا سکے گی، اور تاکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک اس کی ضرورت پڑے تو وہ سنوائی جا سکے کہ لوور کورٹس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ اس کے علاوہ جی سیکشن 365A کے شامل کرنے سے سیشن عدالتوں کو بھی آڈیو ویڈیو میں تمام گواہان، ملزمان اور شکایت کنندگان کے بیانات ثبوت ریکارڈ کرنے کی اجازت ہوگی۔ کسی گواہ کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ویڈیو لنک کے ذریعے دیے گئے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکے گا جی۔ تفتیش کی مکمل تکمیل کا دورانیہ مقرر کیا جا رہا ہے، اور سیکشن 173 کو تبدیل کر کے کیس درج ہونے کے 45 دن کے اندر پولیس افسر کو تفتیش مکمل کرنی ہوگی، یعنی کہ مہینوں تک لٹکایا نہیں جائے گا، یہ ہو رہا ہے۔ اور کوڈ آف کرمنل پروسیجرز میں مختلف مقامات پر ذہنی معذور شخص کو جو ہے وہ پاگل کہا گیا ہے، لیکن حالیہ ترمیم میں ایسے تمام سیکشنز میں لفظ پاگل ذہنی خرابی سے تبدیل کر دیا جائے گا جی۔ نئی ترمیم سیکشن 245 اضافہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق کسی شخص کے بے گناہ ثابت ہونے کی صورت میں جج اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے درخواست دہندہ کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر سکتا ہے، یعنی جو جھوٹی درخواست دی جائے گی اس کے بعد ثابت ہو گئی تو پھر درخواست دینے والا کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی، یہ ہے۔ اور الزام دہندہ کو اپنے حق میں اس نوٹس کے ذریعے وجوہات فراہم کرنا ہوں گی۔ اور سیکشن 250 میں ترمیم کے ذریعے کسی شخص کو غلط طور پر کیس میں شامل کیے جانے پر معاوضے کے طور پہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ 5 لاکھ روپے، جبکہ سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ 2 لاکھ جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دے سکتا ہے، یعنی کہ جرمانہ ہوگا اگر غلط اپلیکیشن آئے گی۔ ماضی میں یہ رقم صرف 25,000 اور 2500 روپے تک محدود تھی نامینل۔ یہ ہے ساری چیزیں جی۔ سیکشن 265 کے تحت سیشن کورٹ کسی شخص کو کیس میں غلط طور پر شامل کرنے پر معاوضہ 10 لاکھ روپے تک ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے، یعنی سنگین الزام لگایا تو سنگین الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ پلی بارگین کا قانون جو ہے یہ بھی ذرا سن لیں جی۔ اس میں جو ہے جرم تسلیم کرنے کے بعد مقدمہ دائر کرنے والے شخص کی مرضی پر سزا کو کم کیا جا سکتا ہے اگر وہ پلی بارگین کرے، اور ظاہر ہے اس کے نظریے میں وہ معاوضہ دے گا، اور لیکن ریپ، قتل، دہشت گردی، غداری اور دیگر سنگین جرائم جو ہیں اس میں پلی بارگین نہیں ہو سکے گی۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، مالی نقصانات، تو وہ ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص جیل جانے سے بچنا چاہتا ہے، پیسے دے، پلی بارگین کرے اور نکل جائے، اور اس سے جیلوں میں بھی پریشر کم ہوگا اور عدالتوں پہ بھی۔ تو یہ سب کے سب چیزیں ہیں جی۔
ایک تفصیلی ایک آ رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو یقیناً معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہماری تحقیقاتی تفتیشی ادارے بھی، ان کی تفتیش بھی بہتر ہوگی، معیار بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ عدالتوں کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ان تک جو ہیں شواہد مکمل طور پہ نہیں پہنچائے جاتے۔ تو یہ ہے جناب اطلاعات۔ دیکھیے یہ کب قانون پاس ہوتا ہے اور اس کے فوائد کب عوام تک پہنچیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔